بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ ناظرین، پروفٹ سیریز میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، آج ہماری ویڈیو حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ نبی اور حضرت داؤد علیہ السلام کے فرزند ارجمند ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو پوری دنیا کی بادشاہت عطا فرمائی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام دنیا کے مشارق و مغارب کے مالک تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اہل دنیا اور اس کی تمام مخلوقات پر حکومت کی۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ علیہ السلام کو ہر جاندار چیز کی زبان کا علم بھی عطا فرمایا گیا تھا، جیسا کہ سورہ سبا میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور سلیمان کے بس میں ہوا کر دی، اس کی صبح کی منزل 1 مہینے کی راہ اور شام کی منزل 1 مہینے کی راہ، اور ہم نے اس کے لیے پگھلے ہوئے تانبے کا چشمہ بہا دیا، اور جنوں میں کتنے لوگ تھے جو محنت کرتے تھے اس کے سامنے، اس کے رب کے حکم سے، اور جو کوئی پھرے ان میں سے ہمارے حکم سے، چکھائیں گے ہم اس کو آگ کا عذاب۔ یعنی ہوا حضرت سلیمان علیہ السلام کو صبح کو بھی اور شام کو بھی 1 مہینے کی مسافت پر پہنچا دیتی تھی، اور جنات حضرت سلیمان علیہ السلام کے مطیع تھے۔ آپ ان سے بڑی بڑی عالیشان عمارتیں، بڑے لگن جن میں 1000 آدمی بیٹھ کر کھانا کھا سکیں، بڑی وسیع دیگیں جن پر سیڑھی کے بغیر چڑھا نہ جا سکے، بنوایا کرتے تھے۔ حق تعالیٰ نے آپ کے لیے پگھلے ہوئے تانبے کا ایک چشمہ بہا دیا تھا۔ جنات اس کو بڑے سانچوں میں ڈال کر سلیمان علیہ السلام کی منشا کے موافق چیزیں بناتے تھے۔ عہد سلیمانی میں بیلوں وغیرہ کی مورتیں پیتل میں ڈھالی گئی تھیں۔ ان کی شریعت میں ان کا ڈھالنا اور زینت کے لیے مکان میں رکھنا جائز تھا۔ آج ہم آپ کو حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت اور آپ علیہ السلام کی حیات مبارکہ کے ایمان افروز واقعات قرآن کی روشنی میں بیان کریں گے۔ قرآن مجید کی 7 سورتوں میں 16 مقامات پر آپ علیہ السلام کا ذکر آیا ہے۔ ناظرین، حضرت سلیمان علیہ السلام کا سلسلہ نسب حضرت ابراہیم سے جا ملتا ہے۔ آپ علیہ السلام کے والد ماجد حضرت داؤد علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ نبی اور رسول ہیں۔ آپ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ سے متعلق بہت کم معلومات دستیاب ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے علم و حکمت، فہم و فراست، فطانت و ذہانت اور بے پناہ قوت فیصلہ سے نوازا تھا۔ ایک مرتبہ حضرت داؤد علیہ السلام خلیفۃ اللہ کے عہد حکومت میں بھیڑ بکریوں کا ایک ریوڑ کسی کے کھیت میں جا گھسا، کچھ کھایا، کچھ روندا، چرواہا تو کہیں پیچھے ہی رہ گیا تھا۔ مزارے نے عدالت میں دعویٰ دائر کر دیا۔ تحقیقات سے معلوم ہوا کہ جس قیمت کی بکریاں اس قدر کھیت والے کا نقصان ہوا ہے۔ اس بنا پر داؤد علیہ السلام نے بکریاں کھیت والے کو دلا دیں۔ ان کے فرزند رشید حضرت سلیمان علیہ السلام، جن کی عمر ابھی 11 سال تھی، ان کو علم ہوا تو کہنے لگے، میری رائے میں بکری والا سراسر گھاٹے میں رہا ہے۔ اس کو نقصان سے بچانے کی یہ صورت ہے کہ وہ مزارے کی کھیتی کے کام میں لگا رہے، اس کو پانی دے۔ اس مدت میں بھیڑ بکریاں مزارے کے پاس رہیں، وہ ان کے دودھ اور اون سے نفع اٹھاتا رہے، اور جب اس کی کھیتی اصلی حالت میں آ جائے تو وہ اپنی کھیتی لے لے اور بھیڑ بکریاں مالک کو واپس دے دے۔ اس فیصلے میں فریقین نقصان سے محفوظ رہتے ہیں۔ داؤد علیہ السلام نے اپنے فرزند کے عاقلانہ فیصلے کو پسند فرمایا اور اسی کے موافق دونوں میں مصالحت کرا دی، جیسا کہ اللہ سورہ الانبیاء میں ارشاد فرماتا ہے کہ اور سمجھا دیا تھا ہم نے فیصلہ سلیمان علیہ السلام کو، اور دونوں کو دیا تھا ہم نے حکم اور سمجھ۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے رحلت فرما جانے کے بعد آپ کے بیٹوں میں سے حضرت سلیمان علیہ السلام آپ کے جانشین کی حیثیت سے 13 برس کی عمر میں تخت نشین ہوئے۔
سلیمان علیہ السلام نے ایک بہت بڑا تخت تیار کرایا تھا۔ آپ ادیان دولت سمیت اس کے اوپر کرسیوں پر بیٹھ جاتے اور ضروری سامان بھی سوار کر لیا جاتا۔ پھر ہوا جو کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابعہ تھی، حکم ہوتا تو وہ تخت کو اٹھا کر یمن سے شام اور شام سے یمن، جو کہ 1 مہینے کی مسافت ہے، دوپہر کو پہنچا دیتی، جیسا کہ حق تعالیٰ سورہ الانبیاء میں فرماتا ہے۔ اور سلیمان علیہ السلام کے تابعہ کی ہوا زور سے چلنے والی کہ چلتی اس کے حکم سے اس زمین کی طرف جہاں برکت دی ہم نے، اور ہمیں سب چیز کی خبر ہے۔ اور تابعہ کیے کتنے شیطان جو غوطہ لگاتے اس کے واسطے اور بہت سے کام بناتے اس کے سوائے۔ شیاطین سے سرکش جنات مراد ہیں جو سلیمان علیہ السلام کے تابعہ فرمان تھے۔ وہ دریاؤں میں غوطے لگا کر جواہرات نکالتے، ایسی ایسی عظیم الشان عمارتیں جو کہ مقدور بشرا سے خارج ہیں تعمیر کرتے۔ سفر میں حوض کے برابر تانبے کے لگن اور کنویں کے برابر دیگیں ساتھ اٹھا کر لشکر سلیمانی کے لیے کھانے پکاتے۔ اسی قسم کے بڑے بڑے سخت کام کرتے تھے۔ وہ محنت سے گھبرا کر بھاگ کر نہیں جا سکتے تھے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہم نے ان کو تھام رکھا تھا۔ یعنی گو وہ جن بڑے سرکش تھے اور شریر تھے، مگر ان کو سنبھالنے والے ہم تھے، اس لیے وہ چون چرا نہیں کر سکتے تھے۔ مزید برآں حضرت سلیمان علیہ السلام کی حیات مبارکہ کا ایک اور واقعہ جسے قرآن کی سورہ سعد میں بیان کیا گیا ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور دیا ہم نے داؤد علیہ السلام کو سلیمان، بہت خوب بندہ وہ ہے رجوع رہنے والا۔ جب دکھانے کو لائے اس کے سامنے شام کو گھوڑے بہت خاصے، تو بولا میں نے دوست رکھا مال کی محبت کو رب کی یاد سے، یہاں تک کہ سورج چھپ گیا اوٹ میں۔ پھر لاؤ ان کو میرے پاس، پھر لگا ان کی پنڈلیاں اور گردنیں جھاڑنے۔ قصہ کچھ یوں ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جہاد کے لیے گھوڑے پال رکھے تھے۔ ایک دفعہ سنا کہ ساحل بحر پہ سمندری گھوڑے آیا کرتے ہیں۔ ان کو شوق ہوا کہ ان کی نسل حاصل کی جائے، چنانچہ آپ نے ساحل پر گھوڑیاں باندھنے کا حکم دیا۔ چنانچہ آپ کے حکم کی تعمیل کر دی گئی۔ وہ نکل کر ان سے متخلط ہوئے اور ان گھوڑیوں سے بچے پیدا ہوئے۔ آخر جب یہ عجوبہ روزگار حسین و جمیل گھوڑے پل کر جوان ہوئے تو وہ سلیمان علیہ السلام کے ملاحظے کے لیے لائے گئے، تو آپ ان کے معائنے میں ایسے محو ہوئے کہ معمول کا وقت جاتا رہا۔ اس اثنا میں بوجہ ہیبت و جلالت کسی خادم کو بھی یہ مطلع و متنبہ کرنے کی جرت نہ ہوئی کہ وظیفے کا وقت جاتا رہا ہے۔ غرض غروب آفتاب ہو گیا۔ آپ کو جب علم ہوا تو آپ سخت نادم ہوئے، گھوڑوں کو دوبارہ منگوا کر ذبح کرایا اور حکم دیا کہ ان کا گوشت مساکین کو کھلا دیں۔ یہ غیرت اور محبت مولا کا جوش تھا کہ جو چیز یاد الہی سے باز رکھنے والی ہے اس کو اپنے سے علیحدہ کر دیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ایک اور طرح بھی امتحان میں ڈالے گئے۔ بخاری مسلم نے روایت کی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے سرداران لشکر سے ان کی کسی کوتاہی جہاد پر سخت نالاں ہوئے اور پختہ ارادہ کیا کہ میری 70 بیویاں ہیں، آج رات میں سب کے پاس جاؤں گا اور ہر ایک کے ایک ایک لڑکا پیدا ہوگا۔ وہ 70 لڑکے میرے ساتھ مل کر اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے۔ اس صورت میں مجھے اپنی فوجی سرداروں کا نازیبانہ اٹھانا نہ پڑے گا، لیکن آپ انشاءاللہ کہنا بھول گئے۔ چنانچہ صرف ایک خرم محترمہ حاملہ ہوئیں اور ان سے بھی ایک ناقص الخلقت بچہ پیدا ہوا جس کے ایک طرف کا دھڑ نہ تھا۔ قابلہ نے آپ کے سامنے ایک ادھورا دھڑ لا کر رکھا کہ یہ پیدا ہوا ہے۔ یہ دیکھ کر آپ علیہ السلام نے خدا کی طرف رجوع کیا اور ترک انشاءاللہ سے توبہ کی۔
حدیث میں ہے کہ اگر آپ انشاءاللہ کہہ دیتے تو بے شک اللہ ویسا ہی کر دیتا جو ان کی تمنا تھی۔ گھوڑے ذبح کرنے اور ادھورے دھڑ والے بچے کی پیدائش کے بعد سلیمان علیہ السلام کے دل میں خیال آیا کہ جہاد کے سلسلے میں مجھ سے جو لغزشیں ہوئیں ان سے توبہ کر کے ایسی دعا کرنی چاہیے کہ جہاد کے لیے متعدد سامان کی ضرورت ہی نہ پڑے اور کبھی ایسی لغزشوں کا کھٹکا ہی نہ رہے، جیسا کہ حق تعالیٰ سورہ سواد میں فرماتا ہے، اور ہم نے جانچا سلیمان کو اور ڈال دیا اس کے تخت پر ایک دھڑ، پھر وہ رجوع ہوا اور بولا، اے رب میرے، معاف کر مجھ کو اور بخش مجھ کو وہ بادشاہی کہ مناسب نہ ہو کسی کو میرے پیچھے، بے شک تو ہے سب کچھ بخشنے والا۔ پھر ہم نے تابع کر دی اس کے ہوا جو چلتی تھی اس کے حکم سے نرم نرم جہاں پہنچنا چاہتا، اور تابع کر دیے شیطان سارے، عمارت کرنے والے اور غوطہ لگانے والے، بہت سے اور جو ہم جکڑے ہوئے ہیں بیڑیوں میں۔ یہ ہے بخشش ہماری، اب تو احسان یاد رکھ یا چھوڑ، کچھ حساب نہ ہوگا، اور اس کا ہمارے ہاں مرتبہ ہے اور اچھا ٹھکانہ۔ یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام دستے با دعا ہوئے کہ اے میرے پروردگار، میری فرض گزاشتیں معاف کر اور آئندہ کے لیے مجھ کو ایسی سلطنت عطا فرما کہ میرے بعد میرے سوا کسی کو میسر نہ ہو۔ احادیث میں ہے کہ ہر نبی کو ایک دعائے مستجاب دی گئی ہے، یعنی جس کے متعلق حق تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ ضرور ہی قبول کروں گا۔ شاید سلیمان علیہ السلام کی یہ وہی دعائیں مقبول تھی جو فی الفور موقف اجابت پر پہنچی، اور حق تعالیٰ نے آپ کو ایسی سلطنت عطا کی جو پھر ان کے بعد کسی اور کو نہ دی۔ ہوا کو ان کے تابع کر دیا کہ آپ جہاں جانا چاہتے نرمی سے چل کر پہنچا دیتی، اس سے آپ گھوڑوں سے مستغنی ہو گئے اور شیاطین آپ کے تابع فرمان تھے۔ ان میں کچھ عمارتیں بنانے کا کام کرتے اور کچھ غوطہ لگا کر موتی نکال لاتے، اور باقی ہمیشہ آپ کے حکم کی بجا آوری کے لیے حاضر رہتے، اور جو کوئی سرکشی کرتا یا خلق کو ستاتا تو سلیمان علیہ السلام اس کو قید کر دیتے تھے۔ تسخیر جنات نے سلیمان علیہ السلام کو فوجی سرداروں اور سوار اور پیدل لشکر سے بے نیاز کر دیا۔ تمام فرمانروائے عالم آپ کے سامنے مغلوب ہو گئے تھے۔ اللہ نے قرآن میں واضح کہا ہے کہ جتنا سامان ہم نے تم کو دیا اس میں تم خازن اور محافظ نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو مالک و مختار بنا دیا، اور آپ ہر طرح سے ہر چیز پر مالکانہ تصرفات کا حق رکھتے تھے۔ یعنی حق تعالیٰ نے اس قدر بے حساب دیا لیکن حساب کتاب کا کوئی مواخذہ نہ رکھا۔ بیت المقدس کی بنیاد تو حضرت داؤد علیہ السلام ہی ڈال گئے تھے، لیکن عمر نے وفا نہ کی۔ کام ختم نہ ہونے پایا تھا کہ اپنے فرزند حضرت سلیمان علیہ السلام کو بقیہ کام پورا کرنے کی وصیت کر کے رحلت فرما گئے۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے تخت نشین ہونے کے بعد سن جلوس کے تیسرے برس جنات سے بیت المقدس کی تعمیر شروع کرائی۔ 40 سال سلطنت کی تھی کہ 53 برس کی عمر میں پیمانہ حیات آب مرگ لبریز ہو گیا۔ آپ نے نائب السلطنت جو کہ آپ کا روحانی تربیت یافتہ بھی تھا فرمایا، میرا آفتاب حیات غروب ہوا چاہتا ہے۔ میری رحلت کے بعد نظام سلطنت نہایت خوش اسلوبی سے چلانا، اور جب تک ممکن ہو میرے حادثہ مرگ کو مخفی رکھنا تاکہ ہیکل اور مسجد کی تعمیر پایا تکمیل کو پہنچ جائے۔ آپ کا معمول تھا کہ مہینوں عبادت کے لیے خلوت نشین رہا کرتے تھے۔ آخری وقت میں آپ اس حالت میں بیٹھ گئے کہ عصا ٹھوڑی کے نیچے لگا ہوا تھا۔ اس حالت میں روح مطہر جنت الفردوس کی طرف پرواز کر گئی۔ لوگ مدت تک یہی سمجھا کیے
کہ آپ مصروف عبادت ہیں۔ اندر کوئی جانے نہ پاتا تھا۔ باہر سے یہی معلوم ہوتا تھا کہ آگ لاٹھی پر سہارا دیے ہوئے ہیں اور مشغول بحق ہیں، اور یہ کسی کی مجال نہ تھی کہ پاس جا کر یا خوب گھور کر دیکھ سکے، خصوصاً ایسی حالت میں کہ شبہ کی کوئی وجہ نہ تھی۔ آدمیوں کی طرح جنات بھی آپ کو زندہ سمجھ کر برابر کام کرتے رہے۔ آخر گھن کے کیڑے نے عصا کو کھانا شروع کر دیا، یہاں تک کہ جب اس کا ایک حصہ کھا لیا تو عصا گر پڑا، اور اس کے گرنے سے سلیمان علیہ السلام بھی گر پڑے۔ اب تخمینہ گھن کے کھانے کا حساب کیا گیا تو معلوم ہوا کہ آپ کو وفات پائے 1 سال گزر چکا ہے۔ اس سے جنات پر اپنی غیب دانی کی حقیقت کھل گئی، اور ان پر اعتقاد رکھنے والے انسانوں پر بھی یہ منکشف ہو گیا کہ جنات غیب دان ہوتے تو سال بھر تک اس ذلت آمیز مشقت میں نہ پڑے رہتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات پر فوراً کام چھوڑ دیتے، لیکن اب کیا ہو سکتا تھا؟ مسجد اقصی اور بیت المقدس کی تمام دوسری عمارتیں مکمل ہو چکی تھیں، اور اللہ کے برگزیدہ پیغمبر کی حیات مبارکہ کا مقصد پورا ہو چکا تھا۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید اس طرح کی خوبصورت اور دلچسپ ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں۔ خوش رہیے، آباد رہیے۔ اللہ حافظ۔